مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بھلائی کر کے ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اس نے شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کے حالات کو دیکھیں گے، اتنے ہی سادہ تھے وہ کہ آپ یقین کریں کہ اگر کسی نے بڑا آدمی بننا ہے، پرسنل ریلیشن بلڈ کرنے کا، اچھے تعلقات بنانے کا، ہم نے ایک خاص طریقہ نکالا ہوا ہے کہ ان کے منہ پر ان کی تعریف کی جائے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ چند واقعات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علم کے حوالے سے۔ آپ کو اللہ نے علم و فضل میں اگر بلند مقام عطا فرمایا تو آپ کے کردار اور اخلاق کو بھی اللہ نے بہت مزین فرمایا، خوب سجایا۔ امام کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تقوی کیسا تھا، زہد و ورع کیسا تھا، اس پر بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام اعظم علیہ رحمہ کا بازار سے گزر ہو رہا تھا، تو بازار سے جب گزرنے لگے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ امام اعظم کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ امام نے بلا لیا کہ کیوں چھپے تھے مجھے دیکھ کر؟ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ حضرت اصل میں آپ کے 10,000 درہم مجھے دینے تھے اور میرا حال یہ ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے میں دے نہیں سکا۔ تو جب یہ بات اس نے کی اور اس کی شرم کا معاملہ دیکھا کہ یہ اس وجہ سے مجھے دیکھ کر چھپ گیا تھا، تو اس کا بہت اثر امام اعظم پہ ہوا اور انہوں نے اسی وقت اسے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ امام اعظم علیہ رحمہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کرتے، کوئی احسان اس پر کرتے اور سامنے والا اگر ممنون ہو جاتا، شکر گزار ہوتا، اس کا اظہار کر دیتا، تو امام کو بہت افسوس ہوتا اور وہ کہتے کہ تم میرے کیوں شکر گزار ہو رہے ہو؟ میں نے تو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں نے تم تک پہنچائی ہے، مال کے ذریعے کسی طرح بھی۔ تو شکر کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، صرف اسی کے آگے شکر گزار تمہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بھلائی کر کے ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اس نے شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ امام کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مزید افسوس ہوتا تھا کہ یہ میرا شکر گزار ہو گیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے احسان کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ امام اعظم نے 20 سال تک میرے اور میرے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے رکھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے امام اعظم سے، امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم کے، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ جیسا فیاض اور سخی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو امام نے فوراً جواب دیا کہ تم نے حضرت حماد کو نہیں دیکھا، یعنی میرے استاد حماد کو، اگر تم انہیں دیکھتے تو تم یہ نہ کہتے۔ مطلب اپنے کمال کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کے حالات کو دیکھیں گے، اتنے ہی سادہ تھے وہ، اتنے ہی زیادہ منکسر المزاج تھے اور عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے، شاگرد ہیں جو کہ امام اعظم کے اور قاضی القضاۃ تھے، چیف جسٹس تھے ہارون الرشید کے دور میں، ہارون الرشید نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے ایک دفعہ عرض کی، کہا کہ اپنے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو انہوں نے 11 اوصاف بیان کیے۔ وہ 11 اوصاف کیا تھے؟ یہ ایسے شاندار نکات ہیں اور ایسے قیمتی موتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اگر کسی نے بڑا آدمی بننا ہے اور کمال حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے کمال رکھنے والے کے اوصاف کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے، اپنی شخصیت کے آئینے میں اتار لے۔ امام اعظم کے بارے میں انہوں نے جو پہلی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے، محارم سے۔ دوسری بات جو ذکر کی وہ یہ تھی کہ بلا علم، جس بات کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ دین کی کوئی بات ہوتی تو اس کو اپنے منہ سے نہیں نکالتے تھے اور اللہ کے خوف سے سخت ڈرتے تھے اس معاملے میں۔ کوئی دینی ایسا مسئلہ کہ جس کے بارے میں اگر علم نہیں ہے، ایک بات ہے
وہ امام اعظم تھے، لیکن اگر کنفرمیشن نہیں کچھ ایسا معاملہ ہے تو وہ کلام کرتے ہوئے سخت ڈرتے تھے۔ تیسری بات جو انہوں نے ذکر کی وہ ان کی عبادت کے حوالے سے تھی کہ اللہ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے تھے، مطلب راتوں کا طویل قیام ہے، مجاہدہ، ریاضت۔ اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ آج تو لوگوں سے پرسنل ریلیشن بلڈ کرنے کا، اچھے تعلقات بنانے کا ہم نے ایک خاص طریقہ نکالا ہوا ہے کہ ان کے منہ پر ان کی تعریف کی جائے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری تعریف کی جا رہی ہے اور تعریف کرنے والا خوش آمدی ہے۔ امام اعظم کتنے پائے کے عالم تھے، مطلب وہ شاندار انسان تھے۔ ایک ہوتا علم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم ہی ایک کمال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اگر اخلاق نہ ہو، کردار نہ ہو، اگر علم پر عمل نہ ہو، مخلوق کے ساتھ معاملات ہی بگڑے ہوئے ہوں اور اس پہ کوئی افسوس نہ ہو۔ افسوس بہت ضروری ہے۔ تو اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اور جو پانچویں چیز ذکر کی، کہا کہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ خاموشی، مسائل دینیا میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، راتیں اس طرح بسر ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اتنے عظیم علم کے باوجود وہ بے حد سادہ تھے اور منکسر المزاج تھے، اور جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے، اور اگر کتاب و سنت میں اس کا جواب انہیں نہ ملتا تو وہ قیاس کرتے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ ہمیں مل گیا کہ کتاب و سنت ہی ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، انگریزوں کی کتابوں میں اس کا حل، یا ان کتابوں میں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس میں اس کا حل ڈھونڈنا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر یا اسے ہلکا جان کر اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے اور اس کا یہ عمل ہی نہیں ہے۔ امام کے بارے میں جو 10ویں چیز ذکر کی وہ یہ کہ کسی شخص سے طمع نہیں کرتے تھے، لالچ نہیں تھی، اور نہ بھلائی کے سوا کسی کا تذکرہ کرتے۔ تذکرہ ہوتا ہے کسی کا تو بھلائی کے ساتھ ہوتا، برائی تو کرنی نہیں ہے۔ جب ہارون رشید نے یہ باتیں سنی کہ یہ اوصاف تھے امام اعظم کے، تو اس نے کہا، سنتے ہی فوراً کہا کہ یہ تو صالحین کے اخلاق ہیں۔ کاتب کو حکم دیا اسی وقت کہ ان کو لکھ لو، اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان اوصاف کو یاد کر لو۔ قدردان تھے وہ لوگ، اور واقعی پھر ایسے لوگوں کو عزت دارین میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ آپ کی محبت چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سبب ہے، اور جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کے دین کا خادم ہے، حضور کی محبت جس کے دل میں، جس کا تعلق حضور سے ہے، اسے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ نادانی کا شکار ہو کر بعض طعن و تشنیع کرنے والی زبانیں ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہہ جاتی ہیں اور اس پر افسوس تک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل محبت میں سے بنائے، ہمیں ادب کرنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔